وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. ٹائم بہت مختصر ہے، اس میں انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی خالق ہے، بنانے والا موت و حیات کا. موت بھی اس نے بنائی ہے، حیات بھی اس نے بنائی ہے. موت کتنی قسم کی ہوتی ہے، حیات کے کیا درجے ہیں، یہ بحث چھیڑ نہیں سکتا، ٹائم نہیں ہے. موت عادی، موت حقیقی، حیات جسمانی اور پھر آگے ایک باب. بہرحال عام عرف میں جو پہچانا جاتا ہے، ہم جو جی رہے ہیں یہ زندگی ہے. جب روح جسم سے نکل جائے گی اس کو ہم عرف میں موت کہتے ہیں، اور اس کا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے. جو بھی سانس لینے والا دنیا میں آیا اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذرا ایک جملہ کہتا چلوں، آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ جو زندگی ہے اس کا انجام کیا ہے؟ موت. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جس زندگی کا انجام موت ہے اس کو زندگی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو موت کے بعد زندگی ہے اس کو زندگی ہی نہیں مانتے. کبھی سوچا آپ نے؟ اس کا تو انجام موت ہے، اس کو تو زندگی مانتے ہیں، اور جس میں آگے موت نہیں ہے اس کو زندگی ہی نہیں مانتے. ذرا سوچئے گا. خیر، ہمارے پاس جو معلومات ہیں اس میں یہ کہ پہلے ایک جہان تھا جس میں روحیں تھیں، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں. یہ دنیا، یہ جہان جسموں کا، اجساد کا ہے، جس کو آپ دنیا کہتے ہیں، عالم اجسام. اس کے بعد ہے عالم برزخ. برزخ پردے کو کہتے ہیں. قیامت تک کا جو زمانہ ہے وہ برزخ. اس کے بعد عالم آخرت.
جو بھی یہاں آیا ہے اس نے جانا ہے تو موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے. موت فنا ہونے کو نہیں کہتے. ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانے کا جو مرحلہ، اس کو اب موت کہتے ہیں، انتقال کہتے ہیں، وصال کہتے ہیں، وفات کہتے ہیں. وفات کے معنی اٹھا لینا، انتقال کے معنی ٹرانسفر، منتقل ہونا. جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے جس کو آخری وقت کہتے ہیں، نزع کا عالم، سکرات، موت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، وہ سب سے خطرناک وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، سب سے زیادہ خطرناک وقت. کس لحاظ سے؟ تکلیف کے لحاظ سے نہیں. تکلیف کا مرحلہ الگ. اس وقت ایمان کا سلامت رہنا کامیابی ہے. شیطان کی کوشش ہوتی ہے آپ کا ایمان کسی طرح ضائع کر دے، تو اسی لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ جہان سے جائیں ایمان سلامت رہے. کیونکہ ایمان سلامت لے کر نہیں گئے تو کچھ بھی نہیں. انگلش والے بھی کہتے ہیں نا، آل ویل اف اینڈز ویل، آخر اچھا ہو گیا تو سب اچھا ہو گیا. بہرحال بہت سی باتیں تفصیل میں نہیں جا سکتا. چلے گئے، روح نکل گئی. روح نکلتی ہے، فرشتے اسے لے لیتے ہیں. اچھی روح کو بہت ریشمی کپڑوں میں، خوشبو میں لیتے ہیں. بدعقیدہ ہو، خراب ہو اس کی روح کو، یہ جس طرح آپ ڈامر کہتے ہیں نا جس سے سڑک بناتے ہیں، تارکول وغیرہ، بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے، اس میں وہ لیتے ہیں. جب تک دفن نہیں ہو جاتے روح ساتھ ہوتی ہے، دیکھ بھی رہی ہوتی ہے کیا پاس بیٹھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سب سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، اور کہتی ہے نیک روح جلدی کرو، مجھے جلدی لے چلو. بری روح کہتی ہے کہاں لے جا رہے ہو مجھے، مت لے کے جاؤ. یہ سارے مرحلے حدیث شریف میں بیان ہوئے. میں اور آپ وفات پانے والے کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں. یہ آخری نصیب ہے انسان کا، کفن جو دنیا سے اس کو ملے گا. پتہ نہیں گھر والے دیں گے یا خیراتی ادارے والے دیں گے، اس کا بھی نہیں پتہ. آپ کی روح جسم بستر پر نکلے، ہاسپٹل میں نکلے، بم سے چیتھڑے اڑ جائیں، سمندر میں ڈوب جائیں، کوئی جانور کھا لے، آپ کے لیے برزخ شروع ہو گیا. قبر آپ کے ہاں ایک خاص گڑھے کو کہتے ہیں، مگر وہ برزخ ہے. کا جسم سلامت نہ رہے، وہ برزخ شروع ہو گیا. دنیا دیکھ رہی ہے کہ بوٹی نہیں ملی، اللہ کے ہاں سارا نظام ہے، وہ آپ کا جسم جمع کر دیتا ہے. نماز جنازہ پڑھی گئی، جنازہ پڑھا زندہ لوگوں نے، فائدہ ہوا مردے کو. کسی مومن کی نماز جنازہ میں 3 حدیثیں ایک ہی جگہ جمع کر رہا ہوں، 3 صفیں بن جائیں، 40 لوگ جمع ہو جائیں یا 100 لوگ، ان کی برکت سے اللہ اس مردے کو بخش دیتا ہے. نماز پڑھی، زندوں نے، فائدہ کس کو پہنچا؟ مردے کو. تو پتہ چلا زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے. کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ بات بھی سن لیں. جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے وہ نیک ہو، اللہ کا پیارا ہو، تو جتنے نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کی بخشش ہو جاتی ہے. اس پہ بھی روایتیں موجود، کتاب کا نام بتاتا ہوں آپ کو، شرح الصدور، امام سیوطی نے لکھی ہے، 10ویں صدی کے مجدد تھے. یہ وہ ہستی جن کو 22 مرتبہ اور کسی نے کہا 70 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے. ان کی یہ کتاب عربی میں، اردو ترجمہ ہو چکا ہے. موت کے بعد کیا ہونا ہے تو انہوں نے سب باتیں اس میں جمع کر دی ہیں.
میرے والد صاحب قبلہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے ثواب العبادات، وہ پڑھ لیں، اس سے بھی سمجھ آ جائے گی، اردو انگلش میں موجود ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپا ہے، انٹرنیٹ پہ میرے نام کے پیج میں موجود ہے، اس سے آپ کو 2-3 باتیں سنا رہا ہوں۔ آپ نے دفنا دیا، نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، جنازے کے ساتھ ایک ایک قدم چلنے پہ ثواب ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوگا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس وقت بھی ٹیلی فون پر بزی رہتے ہیں۔ لیجئے جی، گئے، دفنا دیا، مٹی ڈال دی، آپ لوگوں نے دعا کی، واپس ہو گئے، آپ کے قدموں کی آواز بھی مردہ سنتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، کیونکہ اس کی روح اس کو لوٹا دی گئی، آپ لوٹ گئے ہیں، تو آپ کے چپل کی چلنے کی آواز، آہٹ بھی وہ مردہ سنتا ہے۔ آپ زندہ کو اگر قبر میں لٹا کے 5 منٹ بعد نکالیں، پوچھیں، اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا، مگر مردہ سنتا ہے۔ تو جب عام مردہ سنتا ہے تو خاص مردوں کی کیا شان ہوگی؟ اور اللہ والے اور پھر انبیاء جو مرتے ہی نہیں، وہ تو زندہ ہوتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کی وفات سے عرش ہل گیا ہے۔ اتنا نیک تھا کہ اس کی وفات سے اللہ کا عرش ہل گیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، کتنی بڑی بات۔ نماز پڑھا کے فرمایا میرے صحابیوں تمہارے ساتھ 70,000 فرشتے نے بھی نماز پڑھی ہے۔ 3 باتیں ہو گئیں، عرش ہلا، خود نبی پاک نے نماز پڑھائی، 70,000 فرشتے نے نماز پڑھی۔ حضور جنازے کے ساتھ چلے، قبرستان گئے، تدفین میں شامل ہوئے۔ جب دفنا دیا گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ نے بھی پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ نے سنا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا، حضور لما سبحت ثم کبرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے یہ جو سبحان اللہ اللہ اکبر تسبیح تکبیر پڑھی ہے تو اس کی وجہ کیا؟ فرمایا میرے صحابیوں، جب سعد کو دفن کر دیا گیا، اس کی قبر نے اس کو دبایا، قبر نے اس کو، آواز دیجیے گا، دبایا۔ میں نے تسبیح پڑھی، تم نے تکبیر پڑھی، ہمارے پڑھنے سے اللہ نے اس کی قبر کو اس پر کشادہ کر دیا۔ قبر دباتی ہے، بے ایمان کو اس طرح دباتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر۔ نیک کو اس طرح دباتی ہے جیسے ماں بچے کو گود میں لے کے دباتی ہے۔ فرق ہے نا؟ بتائیے زندہ کے پڑھنے سے مردے کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اب آپ کو ایصال ثواب سمجھا دوں، کیونکہ پھیلا نہیں سکتا کتنے مرحلے۔ ایصال ثواب عربی کے الفاظ ہیں، ایصال کے معنی پہنچانا، پہنچا دینا، ثواب جو نیکی کی جزا ملتی، اچھا بدلہ، اس کو کہتے ہیں۔ میں نے آپ نے کوئی نیک کام کیا، ہمیں امید ہے اللہ قبول فرما کے ہمیں ثواب عطا کرے گا، وہ ثواب میں کسی ایک کو یا کروڑوں کو بخش دوں، اللہ میرا ثواب کم نہیں کرتا، سب کو پہنچاتا ہے، سب کو عطا فرماتا ہے۔
اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب. کیا کہتے ہیں؟ کہیے نا، یاد ہو جائے آپ کو. اب اس کے نام ہیں سویم، 7واں، 10واں، 20واں، 40واں، ماہانہ، 6 ماہی، سالانہ، عرس، برسی، 11ویں، کنڈے، چھٹی. یہ سب نام ہیں، اصل چیز ایصال ثواب ہے. یہ باقی سارے ہمارے ہاں نام ہیں. تیسرے دن فاتحہ کی اس کو سویم کہہ دیا، 40ویں دن کی اس کو 40واں کہہ دیا. اصل چیز کیا ہے؟ آپ کو اور آسان کر دوں. کھانا کھاتے ہوں گے آپ لوگ، جتنے کھاتے ہیں انہوں نے نام لیا، باقی شاید تکلف کرتے ہیں. آپ کھانا کھاتے ہیں، صبح کھایا آپ نے اس کو کہہ دیا صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، رات کا کھانا. نام رکھے ہوئے ہیں. بریک فاسٹ ہے، ناشتہ ہے، یہ لنچ ہے، ظہرانہ ہے، یہ عصرانہ ہے، ٹی ٹائم ہے، یہ سپر ہے، یہ ڈنر ہے. یہ اپنے نام رکھے ہوئے ہے تو کھانا ہی نا. پوچھ رہا ہوں، تو نام رکھنے سے کیا وہ بدل گیا؟ حرام ہو گیا؟ نہیں. نام رکھے ہیں، وقت کے حساب سے بول دیا. تو تیسرے دن کیا سویم کہہ دیا، 10ویں دن کیا 10واں کہہ دیا. اصل چیز ایصال ثواب. نام رکھنے سے کوئی خرابی آتی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی ایک آیت ہے، مستقل آیت ہے، یہ پڑھی. اس میں 19 حروف ہیں، 19 لیٹرز ہیں. صرف اتنا پڑھنے سے مجھے 190 نیکیاں ملتی ہیں. آپ نے سبحان اللہ کہا، اس میں 9 حروف ہیں، آپ کو 90 نیکیاں ملی ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، سیکنڈ بھی نہیں لگا، 90 نیکیاں جھولی میں آ گئی. اب یہ 90 نیکیاں میں 100 کو بخشوں، کروڑوں کو بخشوں، میری اسی طرح رہیں گی. جتنوں کو بخشوں گا اللہ سب کو عطا کرے گا. اسی کتاب شرح الصدور میں امام سیوطی لکھتے ہیں، شیخ حماد مکی رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے، عالم تھے، قبرستان گئے، فاتحہ پڑھی، ایصال ثواب کیا. گرمی کا موسم، چھاؤں میں وہیں سو گئے. خواب دیکھا، قبروں والے باہر نکلے ہوئے ہیں، شور مچا ہوا ہے. وہ پوچھتے ہیں تم لوگ قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہو، شور مچا ہوا ہے، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو وہ قبروں والے جواب دیتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوئی، تو تم قبروں سے نکلے ہوئے، یہ شور مچا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں 1 سال پہلے، جب وہ خواب دیکھ رہے ہیں اس سے 1 سال پہلے ایک شخص اللہ والا آیا تھا، اس نے سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کے ہم سب کو ایصال ثواب کیا تھا. کیا پڑھا تھا؟ سورہ اخلاص قل هو اللہ. ہم سب کو، قبروں والوں کو ایصال ثواب کیا تھا. 1 سال سے وہ ثواب بانٹ رہے ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوا. سال ہو گیا ہے. تو ایک بار سورہ اخلاص کا اتنا ثواب ہے، پورے قرآن کا کتنا ثواب ہوگا؟ تو یہ ایصال ثواب. اب میں آپ کو صرف 2 حدیثیں سناؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز نقش ہو جائے، فائدہ ہو جائے. آپ نے اتنا سن لیا کہ زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے. زندہ رہتے ہیں آپ، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، وفات کے بعد ایک دوسرے کے اس طرح کام آتے ہیں. اور مومن کو فائدہ پہنچاتا ہے. وہ اور بات ہے کہ آج کل نقصان پہنچانا، کرپشن ہو گئی ہے، بگاڑ ہو گیا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن مومن کو فائدہ پہنچاتا ہے. خیر الناس من ینفع الناس. اچھے لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے. میری امت امت، یہ لفظ میں نے آپ سب سے سننا ہے، امت کیوں کہلوایا ہے آپ سے؟ اردو بولنے والے مرحوم کا مطلب مردہ سمجھتے ہیں. آپ میں سے کسی کو میں مرحوم کہہ دوں گا تو آپ کہیں گے مولانا صاحب ابھی تو میں زندہ ہوں. مرحوم کے معنی مردہ کے نہیں ہے. مرحوم کے معنی جس پہ رحمت کی گئی. کوئی کسی کو مرحوم کہہ دے تو برا نہیں ماننا. فرمایا میری امت امت مرحومہ، میری امت وہ جس پہ رحمت کی گئی. تدخل قبورها بذنوبها، میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے، ان کے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے. گٹھری بنا کے، تھیلی میں، بریف کیس میں، بیگ میں نہیں، ساتھ ہوں گے. حسی اور معنوی کی بحث کرنے والے ذرا سوچیں. گناہ ان کے ساتھ جائیں گے. وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، قیامت کے دن جب قبروں سے نکلیں گے، نکالے جائیں گے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گناہ کہاں چلے جائیں گے؟ فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، ایمان والے جو استغفار کرتے رہتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، اس سے ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. یا اللہ مسلمانوں کو بخش دے، کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، ایمان والوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہونا ہے. تو یہ دعا کیا فضول ہے؟ معاذ اللہ کوئی ایسا سوچ سکتا ہے؟ تو اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سب کو، جن کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں سب کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. پتہ چلا گناہگار کے لیے بخشش کی دعا کریں، ایصال ثواب کریں تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ایصال ثواب کا مسئلہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی کو شبہ ہو، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. قرآن سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ عبارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے، اشارت النص ہے، یہ علماء جانتے ہیں اور موجود ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، ابھی اس پہ ذکر کروں گا. پتہ چلا گناہگار کے لیے ایصال ثواب کیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے. ہم تو نیکوں کو بھی کرتے ہیں. الہی غوث پاک کو اس کا ثواب پہنچا، خواجہ غریب نواز کو اس کا ثواب پہنچا. اولیاء کو بھی کرتے ہیں، اللہ والوں کو کرتے ہیں. ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو گناہگار کو ایصال ثواب کریں، بخشش کی دعا کریں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کسی نیک کو ایصال ثواب کریں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. جنت میں 100 درجے ہیں. کتنے؟ دروازے 8 ہیں، درجے 100. درجہ بڑھے گا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا. ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. سب سے اعلیٰ درجہ فردوس، اسی کے لیے حضور نے فرمایا اس کی دعا کیا کرو. یہاں ہم کوشش کرتے ہیں اول درجہ مل جائے، وہاں کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے. تیاری وہاں کی کرنی تھی، وہ کر نہیں رہے. سب کی کوشش یا اللہ میری موت ایمان پر ہو، تو یہ بھی دعا کرو زندگی ایمان کے ساتھ گزرے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ رزق کا وعدہ ہو چکا، رزق کا.
اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ موت کے بارے میں کسی کو شبہ ہے؟ موت آنی ہے، ٹھیک ہے۔ رزق کے لیے وعدہ ہو چکا، اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ موت کا یقین ہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں۔ کچھ اپنے آپ کو بھی ہمیں کیسا کرنا چاہیے تیاری نہیں سوچتے۔ آئیے آپ کو صحاح ستہ میں حدیث موجود، ایک شخص جنت میں تھا۔ کہاں تھا؟ اچانک اس کا درجہ بلند ہو گیا، نعمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے حیران ہو کر عرض کی، یا اللہ، یا رب ان لی ھذا، یا اللہ میں بڑا خوش تھا، یہ جو اچانک نعمتوں میں اضافہ ہو گیا، درجہ بلند ہو گیا، تو یہ کس لیے؟ جواب ملے گا، بے استغفار والدیک لک، تو ایک نیک بیٹا چھوڑ آیا ہے، وہ تیرے لیے استغفار کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ آپ نے دونوں حدیثیں سن لی۔ گناہگار کے لیے ایصال ثواب، اس کے گناہ معاف، نیک کے لیے ایصال ثواب، اس کا درجہ بلند۔ جس کا درجہ بلند ہو اس کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی ہوگی۔ تو جس کو خوشی ہو، کتنی اچھی بات ہے۔ تو کوئی اللہ والا خوش ہو گیا تو سمجھو اللہ خوش ہو گیا۔ تو یہ میں نے آپ کو بنیادی طور پر، ابتدائی طور پر تھوڑی سی بات سمجھائی۔ ایصال ثواب، بتائیے یہ اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، کتاب ہے دوسروں کی جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں عقیدے میں، یا ہم جن سے اختلاف رکھتے ہیں، کتاب ہے ان کی، اس سے واقعہ سنا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے تحذیر الناس۔ لکھنے والے جن کو دارالعلوم دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس سے یہ بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے ولی اللہ، حضور غوث پاک کے پیروں میں ان کا نام آتا ہے۔ غوث پاک کے تیسرے چوتھے اوپر جا کر پیر ہیں، اللہ نے شان غوث پاک کو زیادہ دی ہے۔ ان کا ایک مرید ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، یہ واقعہ اس کتاب میں لکھا ہوا۔ مرید بیٹھا ہے سامنے، مرید کا چہرہ غم والا ہو گیا، پریشانی والا ہو گیا، چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو اندر کوئی تکلیف ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری ماں انتقال کر گئی ہے کچھ دن پہلے، میں اس کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں، اپنی ماں کو اللہ والے کے پاس بیٹھ کے اس کو دوسرا جہان نظر آ رہا ہے۔ اپنی ماں کو کہاں دیکھ رہا ہوں؟ دوزخ میں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے میں نے حدیث پڑھی ہوئی تھی، 1,05,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہو اور وہ کسی کو بخش دیا جائے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث میں نے پڑھی ہوئی تھی اور میں نے اتنی تعداد میں کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، دل ہی دل میں اس کی ماں کو بخش دیا۔ مومن سخی ہوتا ہے نا، دعا کرنے میں بخل نہیں کہ نہیں میں نے پڑھا ہوا ہے میں اپنے لیے رکھوں، میں کسی کو کیوں بخشوں۔ فرمایا میں نے اس کی ماں کو بخش دیا۔ ادھر میں نے بخشا، وہ مسکرانے لگ گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ یا رسول دوزخ 7 زمینوں کے نیچے، جنت 7 آسمانوں کے اوپر، دل ہی دل میں بخشنے میں کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے؟ 1-2 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ ادھر بخشا ادھر ٹرانسفر ہو گیا۔ کیا معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟
دیکھیں اللہ کی قدرت, سیکنڈ نہیں لگے اور ٹرانسفر ہو گیا جنت میں. حضرت جنید فرماتے ہیں اس کا کشف یعنی اس کا دیکھنا روحانی طور پر, اس سے حدیث کی صحت معلوم ہو گئی کہ حدیث سچی ہے, اور حدیث کی وجہ سے اس کا کشف بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بھی سچا ہے. دونوں باتیں ثابت ہو گئیں. اب پتہ کیا چلا, ہم لوگ جو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں, یہ تھوڑا بہت نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ہے, اور وفات والوں کو اس کا بہت فائدہ. بحقی شریف میں روایت موجود, ایک لڑکا تھا, اس کے والد کا انتقال ہو گیا. وہ والد کی قبر پر جاتا رہا. ویسے بھی حدیث ملتی ہے ان کا نہ صحیحاً کہ جو بیٹا ماں یا باپ ان کی قبر پر ہر جمعے کو جائے, وہاں یاسین شریف پڑھے, تو اگر برا بھی ہو تو نیک لکھا جاتا ہے. تو جس کو جانے کی عادت تھی, اس کا ٹرانسفر ہو گیا, کسی دوسری جگہ چلا گیا. وہ قبرستان جانے کی عادت چھوٹ گئی کیونکہ فاصلہ ہو گیا وہاں سے. جب واپس آیا تو عادت چھوٹ گئی تھی, اب نہیں جاتا تھا. تو باپ خواب میں ملا, بیٹا تم میری قبر پر کیوں نہیں آتے؟ پہلے آتے تھے, اب کیوں نہیں آتے؟ کہ بابا آپ کو پتا تھا میں آتا تھا. فرمایا جب تو آتا تھا میں سارے پڑوسیوں کو بتاتا تھا میرا بیٹا آیا ہے. تو پڑھتا تھا, مجھے خوشی ہوتی تھی, فائدہ ہوتا تھا. ہر جمعرات کو دروازے پر روح آ جاتی ہے, کوئی تحفہ ملے, کوئی تحفہ ملے. آپ مست ہوتے ہیں ٹی وی میں دوسری چیزوں میں, وہ انتظار کرتے ہیں سورج غروب ہونے تک, شاید کوئی دعا مل جائے, کوئی چیز. آپ کسی کو کھانا کھلا دیں, کچھ کر دیں, تو اس کو اگر کوئی ثواب بخش دیں وہ خوشی خوشی جاتی ہے, نہ بخشیں تو مایوس جاتی ہے. اب جو آیت میں نے پڑھی قرآن میں, اللہ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم, وہ لوگ جو ان کے بعد آئے, پہلے چلے گئے جو ان کے بعد آئے. یقولون, وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب ہمیں بخش دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ پہلے ہو گئے, گزر گئے. بعد میں آنے والوں کا, گزر جانے والے مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا اللہ کو اتنا پسند کہ اللہ نے خوبی کے طور پر اس کو بیان فرمایا. بعد میں آنے والے کتنے اچھے ہیں جو پہلے گزر جانے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا ایمان والے جو ایصال ثواب دعائے بخشش کرتے ہیں اس کا فائدہ ہے. آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں, جتنوں کو بخشیں ان سب کو ثواب ہوتا ہے. ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, انسان جب مر جاتا ہے, اذا مات الانسان, اس کے تمام جتنے عمل ہوتے ہیں وہ منقطع, کٹ جاتے ہیں. اب وہ عمل نہیں کر رہا, عمل کا جو گھر تھا وہ دنیا اب چلا گیا. اس نے قرآن کریم نسخہ چھاپا ہو, بانٹا ہو, مسجد میں رکھا ہو, دینی کتاب طالب علموں کو پڑھنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے دینی کتاب, سرائے بنائی ہو, مسافر اس میں ٹھہر سکیں, پانی کا کنواں لگوایا ہو, لوگوں کو پانی مل جائے, مسجد بنائی ہو, یا اس میں حصہ ڈالا ہو, یا اس نے وہ کام جو جاری رہنے والا جس سے لوگوں کو موٹل بنا دیتے ہیں, نیک کام لوگ کرتے ہیں, اسی طرح کنواں بنوا دیا پانی کے لیے, لوگوں کو پانی ملے, تو یہ صدقہ جاریہ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ جب تک لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کو ثواب ہوتا رہے گا. جس نے کیا, جس نے جتنے فائدہ اٹھائیں گے وہ فائدہ اٹھائیں گے, ثواب کس کو ہوگا؟ جس نے یہ کیا. تو پتہ چلا انسان کے اعمال سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے, دعاؤں سے بھی ہوتا ہے, نسبتوں سے بھی ہوتا ہے. تو ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے یا نہیں؟
فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں جی، آدمی کو اس کے اپنے عمل کام آئیں گے، وہ جی بس اپنے عمل کی وجہ سے بخشا جائے گا، اگر دوسروں کی دعاؤں سے بخشا جانا تھا تو پھر کیا فائدہ؟ تو یہ قرآن کی مخالفت ہے، قرآن دعائیں سکھا رہا ہے، اور ہم کہیں فائدہ نہیں ہوتا تو اللہ نے کسی بے فائدہ کام کا حکم نہیں دیا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ چھوٹی سی ایک بات سنا دوں، ٹائم پورا ہو گیا آپ کا، میں 2-3 منٹ اوور ٹائم لے سکتا ہوں؟ جو ٹائم انہوں نے دیا وہ پورا ہو گیا، 2-3 منٹ۔ ایک زمانہ تھا، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، بامبئی بڑا شہر تھا، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں گاؤں سے لوگ کہتے تھے بمبئی بھیجو، وہاں جا کے کام کرے گا، خود بھی کمائے گا، تمہیں بھی بھیجے گا۔ ایک ہی گلی سے 2 گھروں سے لڑکے گئے بمبئی، ایک گیا وہاں جا کے کام پہ لگ گیا، کمانے لگ گیا، کما بھی رہا تھا، پیچھے بھیج رہا تھا، دوسرا جا کے غلط کاموں میں پڑ گیا، جیل میں چلا گیا۔ وہ لوگ آئے اس گلی میں لوگوں سے پوچھنے، یہ بتاؤ ہم بمبئی لڑکوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، بولو بتاؤ تمہارے گھر سے گئے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جن کا کما کے بھیج رہا تھا وہ کہہ رہے تھے بھیجو فائدہ ہوگا، اور جن کا نہیں آ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کوئی فائدہ۔ تو یہ اپنا اپنا تجربہ ہے، ہم ایمان والوں کو بخشتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور قرآن حدیث سے ثابت ہے، یہ عمل چلا آ رہا ہے، ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں بھی موت یاد رہے، فرمایا حضور نے فرمایا نا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، اب حکم دیتا ہوں زیارت کرو۔ کیوں؟ موت یاد آئے گی، دنیا سے رغبت کم ہوگی۔ اور وہ سن لیا آپ نے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس بیٹھ کے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ تو وہاں جانا، پڑھنا، ایصال ثواب کرنا، یہ صرف شب برات میں نہیں، ویسے بھی جانا چاہیے۔ تو ہم سب کو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ راؤ اعجاز صاحب جن کے لیے